اسلام آباد میں جیولری شاپ کو 6 مسلح ڈاکوؤں نے لوٹنے کی کوشش کی، تاہم دکان کے مالک نے اپنی حاضر دماغی اور بہادری کے باعث واردات ناکام بنا دی اور نہ صرف ڈاکوؤں کو بھاگنے پر مجبور کیا بلکہ اپنا لاکھوں روپے کا مال بھی بچا لیا۔ جانتے ہیں ڈاکوؤں سے مقابلے کی کہانی دکاندار کی زبانی۔ جی السلام ناظرین، میں حکم میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پر۔ ناظرین، اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں چوری اور ڈکیتی معمول بنا ہوا ہے اور یہاں پہ ڈکیتوں نے انت مچا کے رکھی ہوئی ہے، جہاں ان کا دل چاہتا ہے وارداتیں کرتے ہیں۔ گزشتہ روز اس طرح کا ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ سلطانہ فاؤنڈیشن کے بالمقابل آکاش جیولرز نامی ایک جیولری کی شاپ ہے، وہاں پہ ڈکیت داخل ہوتے ہیں، دعویٰ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خوش قسمتی سے وہ ان کی واردات ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جیولری شاپ کے اندر موجود جو افراد تھے ان کی جانب سے مزاحمت کرنا۔ اس شاپ کے مالک میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آخرکار یہ معاملہ ہے کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے آپ کا نام؟ راجہ محمد رسالت۔ راجہ صاحب، مجھے بتائیں کہ ڈکیت آپ کے پاس آپ کی شاپ میں داخل ہوتے ہیں اور واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی جانب سے مزاحمت کی جاتی ہے کیونکہ CCTV کیمروں کے اندر ہم نے دیکھا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ؟ معاملہ یہ ہے کہ 11 تاریخ کو تقریباً 3:20 پہ آتے ہیں، 6-7 لوگ آتے ہیں، وہ گن پوائنٹ پہ ہمیں ہینڈز اپ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن میں نے تو ہینڈز اپ نہیں کی۔ میں نے وہ جو پسٹل اس نے میری طرف سیدھا کیا ہوا تھا، اس کو کہا ہے کہ گن نیچے کرو، سامان چاہیے سامان لے لو، آگے آ جاؤ۔ گارڈ کو میں نے ایسے اشارہ کیا کہ ڈور جو ہے نا وہ لاک کرنے کی کوشش کرو، لاک کرو، آواز دی ہے، اور کافی میں نے شور شرابہ کیا۔ میرے ساتھ 4 آدمی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی اچانک بالکل ہی یعنی خاموشی اختیار کر لیا انہوں نے، وہ کوئی بات نہیں کر سکے۔ ایک خان صاحب میرے ادھر دکاندار ہیں، پڑوسی ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا فائر نہیں کرنا اور سامان لے جاؤ، اور میں نے بآواز بلند کہا ہے کہ سامان چاہیے تو سامان آگے آ کے لے جاؤ، گن نیچے کر دو۔ اس نے گن نیچے تو نہیں کی میری طرف، اس نے سیدھے فائر کیے ہیں جو کہ راؤنڈ مس ہو گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مدد سے فائر نہیں ہوئے۔ اتنے میں میرے بیٹے نے اپنی وہ تیزی سے پھرتی سے پسٹل جو لوڈ تھا وہ مجھے دیا ہے، اور میں نے جب بولٹ ان کی طرف سیدھا کیا ہے تو وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہوائی فائر انہوں نے باہر جا کے کیے ہیں۔ گارڈ کو جو 6 آدمیوں نے دبوچا ہوا تھا اس کی گن کھو رہے تھے، اور باہر سے وہ 3 بندوں نے پسٹل جو ہے اندر کی طرف موڑ کے آوازیں دی ہیں کہ ہینڈز اپ کرو، ہینڈز اپ، آپ کو زندگی پیاری نہیں ہے، ہینڈز اپ کرو، مال چاہیے ہمیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہمیں مدد ہوئی ہے، اللہ کا حکم نہیں تھا، فائر ان کا جو ہے مس ہو گیا ہے، تو وہ بھاگنے میں مجبور ہو گئے ہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ اتنے میں پھر ہم نے باہر نکلے ہیں، وہ پولیس کو کال کی ہے، وہ آ گئے ہیں، اور SP صاحب بھی آئے ہیں موقع پہ، ساری ویڈیوز انہوں نے اپنا ریکارڈ جو ہے یہاں سے کلیکٹ کیا ہے۔ تو اب وہ SHO صاحب بھی آئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ڈکیت گرفتار کر لیں گے۔ تو میرا جو ہے دکاندار حضرات، تاجر حضرات کو یہ پیغام ہے کہ بزدلانہ کام جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، اور ڈرنا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ ڈر صرف اور صرف رب تعالیٰ سے ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جو چور ڈکیت ہیں ان سے بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے، اور اپنی سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ ہتھیار اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ باقی جو اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو میں الحمدللہ بالکل پرامن تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا تھا کہ گن انہوں نے میرے ساتھ سامنے سیدھی کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل اور دماغ میں کوئی ذرا سا بھی جھجک نہیں تھی، ڈر نہیں تھا، موت کا خوف نہیں تھا، کیونکہ میرا ایمان پختہ ہے الحمدللہ، اور میرا مال بھی الحمدللہ پاک صاف ہے۔ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، اور میرا ایمان جو ہے وہ اللہ پہ یقین ہے اور پختہ ہے، کیونکہ میں نے آج تک کسی سے نہ زیادتی کا پیسہ لیا، نہ زیادتی کا مال اکٹھا کیا۔ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، مجھے اور آئندہ بھی مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ میرا رب سونا میرے مال کی حفاظت، میری حفاظت، جان مال ہر طرح کی میری رب سونا میری حفاظت کرے گا، اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اچھا، کتنے لوگ تھے راجہ صاحب یہ جو آپ کی دکان میں داخل ہوئے ہیں؟ یہاں پہ میری دکان میں پہلے 2 بندے داخل ہوئے ہیں، انہوں نے ہینڈز اپ کروایا، کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے ہینڈز اپ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو 2 لڑکے سامنے سے آئے انہوں نے گارڈ کو دبوچا ہے، اور 2 جو اس سائڈ سے آئے ہیں باٹا شاپ کی طرف سے، 4 لڑکوں نے انہیں
3 پسٹل سامنے سیدھے کر لیے ہیں اور ایک پسٹل گارڈ کے پیٹ پہ رکھا ہے. گن جو ہے گارڈ کی وہ بھی کھونے کی کوشش کی ہے. اس کو یہ آوازیں دی ہیں کہ آپ بھی اندر چلو, ہینڈز اپ کرو, گن ہمارے والے کرو. اور سب لوگ ہینڈز اپ کر جاؤ, آوازیں دی ہیں انہوں نے, سب لوگ ہینڈز اپ, اگر زندگی پیاری ہے ہینڈز اپ کرو, مال ہمارے حوالے کرو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے, وہ آپ غالباً اس سیٹ پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سامنے, اور وہ دروازے سے آتے ہیں اور وہ 2 سے 3 منٹ یا جو بھی 5 منٹ تھے وہ آپ کی گفتگو بھی آپس میں ہوئی, اور آپ نے ان کو یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ آ جائیں, جو لینا ہے لے جاؤ, لیکن گولی مت چلاؤ. تو گولی انہوں نے پھر بھی چلانے کی کوشش کی ہے اور خوش قسمتی سے آپ بچ گئے ہیں. جی بالکل. جب 2 بندے آئے ہیں, بچے نے, میرا یہ بھتیجا بیٹھا ہوا تھا کاؤنٹر پہ, اس نے آن لاک کیا, 2 بندے آئے ہیں, ایک نے دروازے کے اندر جو ہے نا پاؤں رکھ لیا, دروازہ لاک نہیں آنے دیا, دوسرے نے گن نکال کے سیدھا فائر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بدقسمتی سے الحمدللہ میری اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا, فائر ان کا نہیں چلا. تو اللہ پاک نے مجھے بچا بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. تو ڈر نہیں لگا آپ کو جب وہ آئے, پسٹل انہوں نے گن پوائنٹ پہ آپ کو لوٹنے کی کوشش کی اور فائر بھی کرنے کی کوشش کی, تو اس وقت آپ کو, کیونکھ موت کے پاس سے آپ گزر کے آئے ہیں اور موت آپ کے پاس گولی کی صورت میں, وہ گولی نہ چلی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس وقت کیا ایسا, اس وقت آپ کے دل میں کیا محسوس ہوا, کیا ڈر اٹھا, خوف اٹھا, کیا ہوا تھا؟ الحمدللہ جی میں بالکل مطمئن تھا. جب وہ آئے ہیں, میں نے بچے کو پہلے بھی آواز دی ہے کہ یہ بندے خطرناک ہیں, یہ چور ڈکیت لگ رہے ہیں مجھے, یہ کوئی چیز لینے والے نہیں ہیں, احتیاط کریں بیٹا. میں نے بچے کو پہلے سے وارننگ دے دی تھی, اور میں بالکل مطمئن تھا, اور میرے دل اور دماغ میں بالکل بھی خوف نہیں تھا, کیونکہ مجھے اللہ پہ یقین ہے, جو موت کا وقت برابر ہے وہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتا. اور میں بالکل بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی ڈر کے, میں ان کو سامنے سے ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پسٹل ڈاؤن کر لیں, سامان چاہیے تو آگے آ جائیں, سامان لے لیں, لیکن گن نیچے کر دیں. میں بالکل بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں تھا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ میرے دل میں کوئی ایسا خوف یا ایسی گھبراہٹ تھی. اللہ تعالیٰ کی ہمت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تھی, اور مجھ میں اتنا حوصلہ تھا. ٹھیک ہے, بالکل آپ مطمئن رہے, ثابت قدم رہے, جس کی وجہ سے یہ واردات اس دن ناکام ہوئی ہے. اچھا رسالہ صاحب, مجھے یہ بتائیں, یہاں ریترار روڈ پہ اور تھانہ شہزاد کی ٹاؤن کی حدود میں ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں, یہ معمول بن چکا ہے, گن پوائنٹ پہ لوٹنا, اور یہاں پہ کلاشن کوف کوئی گروپ آ جاتا ہے, کس طرح گروپ آ جاتے ہیں تو آ کے لوٹ مار کرتے ہیں, فرار ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے سر میرے نالج میں جو باتیں ہیں وہ تقریباً 8 سے 10 ڈکیتیاں ہو چکی ہیں ہماری اس ریترار روڈ پہ, اور میں نے ایس ایچ او صاحب سے بھی ڈسکس کیا ہے کہ سفید پرچات میں ملازم ڈپلائی کریں, چونکہ وردی والے ملازم جو یونیفارم میں ہوتے ہیں ان کو تو دیکھ کر دور سے ہی ڈکیت دائما کر جاتے ہیں. تو آپ جو سفید پرچات میں ملازم ڈپلائی کریں, تاکہ یہ جو گدرے مدرے ہوتے ہیں, چور ڈکیت, یہ مشکوک افراد, ان کی وہ اچھی طرح تلاشی لیں, ان کو سرچ کریں, تو میرے خیال میں ان کو گرفتار کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا انٹرویو لینے کا مقصد ایک اویئرنیس کریٹ کرنا لوگوں کے اندر, لوگوں کو بتانا کہ جب کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا. تو کیا کہیں گے ان افراد کو جن کی دکانوں پہ یا کوئی ایسے بزنس پوائنٹ پہ لوگ آتے ہیں, ڈکیتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوٹتے ہیں, فرار بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس حالت میں عموماً لوگ اپنے اوسان خطا ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے, لیکن آپ ثابت قدم رہے اور آپ نے بھرپور مقابلہ کیا, دیگر لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ میرا دیگر تمام تاجر حضرات بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی تحفظ کے لیے اسلحہ ضرور اپنے پاس رکھیں, اسلحہ شو بھی نہ کریں, لیکن اپنی سیفٹی کے لیے, اپنے کاروبار کے سیف کرنے کے لیے ضرور اپنے پاس کچھ نہ کچھ ہتھیار رکھیں, اور وہ اس کی شومنٹ بالکل بھی نہ کریں, لیکن اپنے تحفظ کے لیے وہ رکھیں, اور بوقت ضرورت اس سے کام بھی لیں. اور ڈر بالکل بھی نہ رکھیں دل اور دماغ میں. یہ اس طرح اگر ڈر جائیں گے, دل دماغ میں یہ سوار کر لیں گے کہ ڈکیت جو ہے ہمیں لوٹ کے لے جائیں گے, تو کبھی بھی آپ لوگ جو ہے کاروبار نہیں کر سکتے. ناظرین, یہ تھے آکاش جولرز کے مالک, جن کی شاپ میں ڈکیتی کی واردات ہونے والی ہوتی ہے, بلکہ یہ اس کو ناکام بنانے کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں, جس کے بعد وہ ڈکیت فرار ہو جاتے ہیں. ناظرین, آج کے انٹرویو کا مقصد یہ تھا کہ آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ صرف ان تاجر حضرات کو بتانا, ان میں اویئرنیس کریٹ کرنا کہ اگر کوئی ایسا مشکل وقت آ جائے, آپ کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, اور اس موقع کے اندر آپ اس موقع کی مناسبت سے اپنی جان کی بھی ضرور حفاظت کریں, مگر اوروں کی جانوں کو بھی بچائیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنی حفاظت خود اپنی یقینی بنانی ہے. ناظرین, ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, عمران ملک 65 اسلام آباد سے. اگر آپ نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں.